Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, Assalamu alaikum. I'm Dr. Fariha Afzal, and I welcome you all to the World Autism Day event. I thank you all for joining us today. We have a diverse array of guests here, and we are excited to hear from our esteemed experts. We'll start our event with a recitation of Holy Quran. I would like to invite Muhammad Yahya to come up on stage. What was it? Rabbi Shrafli? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. O my Lord, open my heart, make my task easy for me, and remove the knot from my tongue so that they may understand my speech. Such a beautiful prayer for a child on a spectrum. World Autism Day is globally recognized and dedicated to raising awareness about autism and promoting inclusion and acceptance. It was established by the United Nations General Assembly in 2007, and since then it is observed annually on April 2nd. This year the theme is transforming the narrative, contributions at home, at work, in arts, and in policy making. And keeping with the theme, this year we have tried to emphasize on celebrating neurodiversity, recognizing the challenges of the individuals and families, and through events and activities held on this day, we can help to break down the barriers and stigmas that often surround autism and create a more inclusive society where everyone can thrive. This event is being live streamed, and at the end of the session, there will be a Q&A session where we will be taking questions from the audience present here and those watching our stream. Our first speaker today is Dr. Maheen Kamran, the Project Director of Center of Excellence for Autism, the first and only BCBA from KPK, who has years of experience with children on the spectrum. Please welcome her on the stage. Assalamu alaikum ji. First of all, I'd like to thank all of you, Northwest, for calling me over here, and it actually is a big honor for me to be here. Well, the introduction was it was quite overwhelming. My first thing that I would start off with is, people ask me, you are a medical doctor, how did you come to the world of ABA, to the world of applied behavior analysis and autism? Well, it was for a personal reason, but it made me into this person who has evolved from वो parent जो पहले depression में होता है और खफा होता है, denial stage में होता है, oh, my child has autism, this isn't happening to me. And but it was for the good and for the better. हर चीज़ में अल्लाह ताला की एक राज होता है कि एक इंसान को वो किस लाइन पर ले जाना चाहता है. So having said that, I took my first year exam in the United States, which was literally the basics, which just made me a therapist, which was called the Registered Behavior Technician from the Behavior Analyst Certification Board, USA, back in 2017, which actually probably made me the first RBT in KP. After that, I did my master's MSc in Applied Behavior Analysis from Queen's University, UK in 2021. Situation ये थी KP में जी के यहाँ applied behavior analysis का किसी को पता भी नहीं था what applied behavior analysis is. And psychologists used to come to this center that I established in 2019. Well, again, for personal reasons it was made, but we imparted knowledge to make
these psychologists again into master trainers جو کہ آگے اپنا نالج امپارٹ کر سکتے تھے. بیکاز جیسے کہتے ہیں کہ نالج کو اپنے حد تک رکھنا دیٹس نو یوز. جو میں نے سیکھا اور اب بھی جو میں سیکھ رہی ہوں وہ سب میں کوشش کرتی ہوں اور ہمیشہ میرا ایم یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو آگے امپارٹ کروں. فائنلی جی 2022 with all the sleepless nights that I had with the newborn baby and also studying for the board certified behavior exam was, I mean, I must say پہلے میرا سائز اتنا تھا اور پھر مجھے اتنا کر دیا, بٹ ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے. تو I passed my board certified behavior exam, the BCBA exam, on November 22nd, 2022. اب جی یہ سب اپنے بارے میں بتانے کا صرف ایک پرپس تھا. جب کسی بچے کو آٹزم ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اسٹگما, جیسے کہ آئیور لوواس نے اسٹارٹ کی اپنی جرنی بائی اپلائنگ the principles of applied behavior analysis to these children, جن میں انہوں نے quite a few hours per week of therapy بچوں کو دینا شروع کی. اس وقت بھی امریکہ میں بھی آٹزم کو اسٹگما کنسیڈر کیا جاتا تھا جیسے اب ہم میں یہاں پاکستان میں ہوتا ہے. میرا جی صرف آپ لوگوں کے سامنے آج یہ اس گیدرنگ میں ایک چیز بہت ضروری طریقے سے ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں, بیکاز آئی ہیو ایوالوڈ ایز فرام اے پیرنٹ ٹو اے پروفیشنل. آٹزم از ناٹ اے اسٹگما. اپنے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر کے یہ نہ سوچیں کہ وہ اچھا اگر باہر جائے گا تو کانوں پہ ہاتھ رکھے گا, سو واٹ. دیٹس دا چائلڈز وینٹنگ میکینزم. وہ نہیں سن سکتا. ابھی یہاں یہ بچے جمپنگ کر رہے ہیں. اٹس امیزنگ ٹو سی them like that. Yes, we want to focus on bringing about a socially significant change in these children, but we will not make them robots. If they want to play like this, it's perfectly all right. This is what they need right now, and this is what we need to appreciate. آٹزم کی اویئرنیس میرا اب ہم لوگ کا جی آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے کہ گورنمنٹ کا سینٹر ابھی اسٹارٹ ہمارا ہو رہا ہے. they've made me the project director for the Center for Excellence for Autism at the government level, and it's going to kickstart inshallah in the next month. So all the kids who are on the autism spectrum, jinki families don't know about this government center, you're all are most welcome over there. And wahan we have applied behavior analysis under my supervision being a BCBA. We have the occupational therapy center there. We have school readiness, and we have speech language pathology. It's a state of the art facility. آپ لوگوں کے کچھ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے وہاں وزٹ کیا. They liked it a lot. میں جی I just want to end my talk right now with just a small message. Autism اویئرنیس بہت ہو گئی. آپ لوگوں کو پتہ ہے واٹ آٹزم از. اب ہم جتنے یہاں سارے بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے اٹس اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر وچ دیر آر سوشل کمیونیکیشن ڈیفیسٹس اینڈ دیر آر سینسری ڈسٹربنسز. وی نو اباؤٹ دیٹ. ابھی آپ لوگ آٹزم ایکسیپٹینس کی طرف جائیں. گیٹ ان ٹو دیٹ راؤنڈ اسپیکٹرم ناؤ. اٹس نو مور دیٹ اس طرح جانے والا اسپیکٹرم جس میں انسان کہتا ہے یہ ہائی فنکشننگ ہے اور یہ لو فنکشننگ ہے. چاہے جو بھی ہے آٹزم کا بچہ ہے, ٹین ہے, ایڈلٹ ہے, ان کے لیے ایکسیپٹینس لائیں. اگر ہم ایز اے کمیونٹی ایکسیپٹینس لائیں گے تو دس آر پاکستان ول دین بیکم دا US جو کہ دنیا میں مانا جاتا ہے فار اپلائڈ بہیویئر انالیسس. اینڈ تھینک یو ویری مچ ونس اگین جی. اٹس ریئلی این آنر ٹو بی ہیئر. تھینک یو ویری ویری مچ. تھینک یو.
Thank you, Dr. Maheen. Our next speaker is Madam Masuma, CEO of the Autism and Learning Disabilities Organization, and she will be speaking to us about intervention services and standard practices in autism. Please welcome her to the stage. Assalamu alaikum everyone, and thank you so much to Dr. Naeem Ashraf Saab, Dr. Fariha for inviting me over here. And definitely I am not over here for the first time. This is probably like the fourth time I'm over here. Okay? So since my topic is like intervention programs for ASD kids, but these like you can take it for other like neurodevelopmental disorders as well, not for disabilities but for disorders as well. So I am Director Aldo. As Fariha had said, I am Clinical Supervisor of Psychotherapies at Autism Resource Center, Islamabad, and I am in the visiting faculty of Kinnaird College, Lahore for women as well in their Behavior Sciences Department. Okay, what is early intervention? Dr. Loas, just a while ago, Maheen has given the reference. So he had said that if you are going to take like the child for the early interventions का मतलब ये कि कोई भी बच्चा जो न्यूरो डाइवर्सिटी पे पैदा होता है उसकी जिंदगी के पहले 3000 दिन बहुत important हैं. And if the child is taken to the intervention center, ठीक है, either the CP child, either the Down syndrome, either the autism spectrum disorder, either the ADHD, either the Tourette syndrome, either the speech delayed, or either with the mild intellectual disabilities, so that there are the chances like at the age of 5-6 the child will catch up his mainstream school and his group. Then the therapy timings, standard therapy intervention timings for per week, like where the AB services has been started, so they had taken it as 30 to 40 hours per week and 8 hours to like 6 to 8 hours per day. And the therapies we cannot like give the diagnosis for any kind of ASD child before the age of 3, but you can start the therapies if you feel like the child is having certain kind of deficits in developmental spectrum. So the therapies could be started at the age of 18 months. Then an ideal intervention plan is according to the needs of the child. Like if a child is not having certain kind of postural issues, stability issues, then the child don't need physiotherapy. The child only needs occupational therapy, ABA therapy and the speech therapy. And if a child is just having kind of behavioral issues with delayed speech, the child only needs the ABA therapies and the speech therapist. So basically when you take the child to an intervention center, there is always individual intervention plan as well, like which therapy child is going to be taken. It never ever means that a center is offering all like school preparedness program or occupational therapy or physical therapy and ABA therapy and group therapy, so the child need all these therapies. No, not at all. We do like the skill assessment of the child and then the developmental assessment of the child, like of the developmental areas. Then at our centers and wherever you are going to take your child, there should be like a BCBA or there should be a clinical psychologist. Only these people can, like clinical psychology is only the caveat who can design the programs for the kids, okay, after assessing their skills level. So any center, any hospital, wheresoever you are going to take your child, they are bound to provide you assessment report, either the diagnostic assessments or either the skill level assessments. Then further is like whichsoever program they are following, so they should like provide you individual intervention plan of the child. In return, or आप being parent मांगा भी करा करें. This is your right. This is on American Psychological Association side and this is according to the BACB's ethics as well. So हम हमारे सेंटर में हम एबल्स के फॉलो करते हैं. There are total of 25 domains, different skill areas के. Apart from that, we follow VB maps as well. Baseline assessment बच्चे की जाती है. आप कहीं पे भी लेके जाते हैं. That is very much so that after 6 months you can compare like where the child was lying and what the improvement or what the milestone stones child has achieved. Then
the planner whatsoever, like we follow IEP or BIP, that is according to the needs of the child. Most of the times, like when child is coming from peripheral areas, then we usually like take it on the unilingual like program. So some kids like come from the bilingual families, then we like the executive functioning, memory, attention, all these things are recorded and we assess that what was the baseline, and after that their individual educational programs are devised and ideally upgraded after 6 months. So again वही वाली चीज आपके पास baseline होती है, then after 6 months there are like the parents who come to me, they are like by their own self, by profession they are like surgeons, और उनको उनके अपने colleague कह रहे होते हैं कि आप रोजाना की basis के ऊपर लेके आएं ताकि हम बच्चे की assessment करें. तो कोई असेसमेंट जो है कि कहते हैं स्किल्स लेवल की बच्चे की रोजाना की बेसिस उसके ऊपर नहीं होती. स्टैंडर्ड इज अकॉर्डिंग टू services to the CP kids, Down syndrome, ASD, clubfoot, such kids like come to us, and we have like remedial individual educational program as well, and in which we have a child who came to us just 4 years back, and now that child will take the grade 9 exams in board. So like we have individual educational like programs for the kids like who never like get adjust due to their behavior issues in their school. Basically their prerequisites are achieved but they like have certain kind of behaviors, and due to that, but it never ever means कि बच्चे के behaviors की वजह से आप उसकी learning को रोक दोगे. Behaviors settles down with the passage of time, ठीक है. And then children born with neurodevelopmental disorders like the other disabilities I said, the ADHD and all that, like kids we deal with them, and disorders developed during late ये वो वाले थे जो हमारे पास ASD में delayed speech और ADHD के हैं, और उनके लिए भी हम लोग ऑफर करते हैं जो late childhood and early teen ages में, जिनका मैंने जैसे बताया कि disruptive mood dysregulation और इस तरह के disorders जो बच्चों के आते हैं. Then इसके अलावा हम RBT trainings भी organized करते हैं. हमने 2019 में की थी and हमें नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था. हमने 2021 में की थी. नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल हैज प्रोवाइडेड अस द प्लेटफॉर्म एंड वी डिड इट इन 2022 एज वेल. तो हमें अगेन जो था वो नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल ने जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था. दिस इज बेसिकली अ बेसिक सर्टिफिकेशन एट द BSCB's बोर्ड एंड इंटरवेंशन फॉर स्लो लर्नर्स एट स्कूल. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन का गवर्नमेंट स्कूल है, आई गो ओवर देयर एंड वी प्रोवाइड देम वॉलंटियर सर्विसेज लाइक द किड्स हु आर हैविंग लाइक सर्टन एडजस्टमेंट इश्यूज एंड द other problems, and we also like provide services to the deaf children and government deaf school as well. And apart from that we go like to different schools, and specifically the Edwards school we go over there and then we provide like we work on basically child mental health as well, and at classroom level like the stress and other kind of the issues the child can deal. And I would like to thank, ठीक है, because since we are working 2018 and our patron in chief Dr. Mansoor Chaudhary, Autism Society of Pakistan, specifically their board members Halima Sadia and Mrs. Bushra Suhaib, Dr. Ubaidullah from Northwest General Hospital, he is helping us since 2018. और मैं इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड ही कहना चाहूँगी, 2 साल तक हमारे स्पीच थेरेपिस्ट को वो पे करते रहे हैं unconditionally he was supporting this cause, ठीक है. And then Autism Resource Center Lahore with whom we have like over MOU CEO Dr. Ahmed Faraz and former Commissioner Banu Mr. Ataullah Jan. Mr. Ataullah Jan ने हमारे लिए almost 7 million की फंड रेजिंग की थी सेंटर बनाने के लिए, ठीक है. And that was unconditional. All these supports were unconditional. And pediatrician Dr. Aziza Alam, she practices in Australia, but she also like helps like हमें equipments के उसमें wherever like we need certain expert opinions, so she like gives us. And Mrs. Shehla Taullah Khan, and she is having like her grandson.
he is like in UK, but she has donated the land jiske par humne center banaya hai, this lady. And Secretary C&W Mr. Idris Marwat Saab, ye former secretary the social welfare ke, and we have helped them in PC1, PC2 and PC3, and we have taken like the reports of government of Sindh jo unhone Karachi mein banaya tha autism ka center. اور اس کے علاوہ منصور چودھری سر سے میں نے جو ہے فیزیبلٹی رپورٹس منگوائی تھی اور ہم نے گورنمنٹ کو ہیلپ کیا تھا. اور مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ فائنلی میں ان سے اکثر پوچھتی تھی کہ آپ کا کب آپریشنل ہو رہا ہے, تو وہ فائنلی ہو گیا آپریشنل. اینڈ دین اٹ واز دا آٹزم اویئرنیس ڈے جو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا, اور کڈز ہیز پرفارم. اور ایک جو تھا یہ اس طرف یہ والی جو ہے یہ ہم نے 2018 میں آٹزم اویئرنیس ڈے یہیں پہ سیلیبریٹ کیا تھا. So for that I am really thankful and obliged to Dr. Zia. اور یہ ہم نے RBT جو ہے کیا کہتے ہیں 2022 میں آرگنائزڈ کی تھی. آپ لوگ ڈاکٹر نعیم اشرف صاحب کو بھی دیکھ سکتے ہیں, سر نے ڈاکٹر طارق کو بھی بلایا تھا. وہ ہم نے 2019 میں کی تھی, ایک ہم نے 2020 میں کی تھی, ایک ہم نے 2019 میں کی تھی. اینڈ وی آلسو رن لائک دا اویئرنیس کیمپینز آن میڈیا. اٹ واز وائس آف امریکاز سینٹر کے اس میں آتے ہیں. میں وہ جو ایڈورڈز اسکول کا کہہ رہی تھی, ہم کلاس روم کے اس میں بھی جاتے ہیں, بچوں کو اسٹریس مینجمنٹ اور ڈفرینٹ کائنڈ آف جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں آن کلاس روم لیول, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل ان نیچر, تو اس کے اوپر بھی ٹریننگز دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ ڈائریکٹر ریہیب ہیں شفا انٹرنیشنل میں. وی لائک انوائٹ ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپرٹس ایز ویل اراؤنڈ فرام پاکستان اینڈ ایون فرام ابراڈ ایز ویل. اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ضیاء صاحب ہم نے جب دوبارہ 2019 میں کیا تھا, ٹھیک ہے, اٹ واز آن اوور سوشل میڈیا پیج ایز ویل, آٹزم اینڈ لرننگ ڈسیبلٹیز آرگنائزیشن. اینڈ in the end we even now trying our best کہ ہم پیریفریز میں, کیونکہ there is so much huge number, ٹھیک ہے, just ASD کا according to Autism Society of Pakistan there are around 80,000 kids only in KPK just with ASD, and then imagine about the other neurodevelopmental disorders. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہیں پہ انہی علاقوں میں لوگوں کو اگر چھوٹی اس طرح سے ABA کی اور ڈفرینٹ کائنڈ آف وہ دے سکیں, نالج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسپریڈ کر سکیں. سو وی وینٹ ٹو باچا خان میڈیکل کالج, اپنے ٹیچر کو میں لے کے گئی تھی. اس کے علاوہ ہم سینٹر میں بھی مدرس کے لیے اسمال ٹریننگس بھی رکھتے ہیں, اینڈ دس واز لائک دا ہم کینیٹ کے اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں دیتے ہیں بیہیویئر سائنسز کے اس کے اوپر, سو دیٹ دا کمنگ جنریشن شوڈ ہیو لاٹس آف ہیومن ریسورس. جو رائٹ ناؤ ہمیں جن چیزوں میں پریشانی ہو رہی ہے, پرابلم ہو رہا ہے بچوں کے پیرنٹس کو, like the coming generation should not face that. And then thank you. اور آپ کو میں اب بتاتی ہوں کہ زندگی یہ کہاں سے ہے. ایکسکیوز می, USB to now paying USB के लिए कौन सी वीडियो कॉल देखी. And as Maheen says now, کہ so what اگر بچہ ہینڈ کلیپنگ کرے گا, we take them to the parks for the picnic, we take them to the restaurants in the grove, and یہ تھوڑی سی میں نے شارٹ سی ویڈیو اس طرح کی ہے, like they can do, they cherish, ٹھیک ہے, کوئی وہ نہیں ہے, ہم میں وہ ہے. In fact all these disorders, all these diseases are man-made, ٹھیک ہے. So might be there are like kind of the practices which are very weird in our culture and acceptable to the others. Tengo todo lo que quiere la guacha. Tengo todo lo que la pone loca. ¿Dónde está la salsa de vida? Cha 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 ya di bi da bi di da ba di dan dim dan den dan do wa ba di ba da ba di ba di ba di 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 dan den dan do wa ba di na den
ta ta ya di di da di di da ba di dan din dan 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 do wa ba di ba da ba di da di 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 dan 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 do wa ba di dan 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 de ano ba 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 la ba du 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 de ya bu wa di da din dan 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 do wa ba ba la du 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 de ya bu. Y va la disco, vamos a verle. And that's all. Thank you so much. Thank you, Masuma, for such an enlightening talk. We now have Miss Mehreen Shah, who will be sharing with us her experiences and struggle as a parent of a child on a spectrum. Please welcome her to the stage with me. You want to say something? Okay, go back, okay? Assalamu alaikum. This is Mehreen Shah. I'm mother of an autistic child, Hadi. थोड़ा सा अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं तो बाय प्रोफेशन आई एम एन आईटी प्रोफेशनल. आई एम वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट. इसके अलावा आई एम एन ऑटिज्म एक्टिविस्ट. इंस्टाग्राम पे आई शेयर हादीज जर्नी, किस तरह स्टार्ट हुआ, व्हेन ही वाज डायग्नोस्ड एंड व्हाट इज हिज जर्नी. सो जैसे डॉक्टर माई ने कहा, हम अवेयरनेस की बहुत बात करते हैं, बट आई वांट टू टॉक अबाउट इंक्लूजन एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द जर्नी एज अ मदर इन पाकिस्तान. क्या उसकी मुश्किलात होती हैं, क्या उसकी हर्डल्स हैं इन रेजिंग अ चाइल्ड ऑन द विच इज हु इज ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. So the first issue which I faced, that was the lack of opportunities in Peshawar. Hadi was diagnosed back in 2016 around, so there was no centers in Peshawar. So what I used to do, I used to take Hadi to Islamabad in Shifa Hospital for the therapies. Unfortunately, my journey is about autism is as a single mom, because my husband was abroad, so the journey is around as a single mom. I am raising him. So the lack of opportunities was the biggest hurdle as a mother जो मैंने face किया. अल्हम्दुलिल्लाह it's very good to see that अब पेशावर में बहुत से centers खुल गए हैं. हम डॉक्टर माइन was the first one जब मैं हादी को लेके गई थी. So she said कि मतलब फिलहाल तो नहीं है, but I'm planning to open a center. Then Dr. Masuma opened the center, so Hadi used to go there. But initially क्योंकि कोई opportunity नहीं थी, and unfortunately मैं अपना personal एक incident आपसे share करूँ. I took Hadi to hospital. मुझे नहीं पता था कि इसका issue क्या है. I thought कि speech delay है. So you won't believe the doctor told me that he is deaf. Doctor को नहीं पता था कि autism है. Okay, just give 2 minutes to Hadi. He was very excited. You want to say something? Okay, say something. What is your name? What is your name? What is your name? Okay, can you tell kalma number 1? Good. Go Hadi. Okay, the second issue that I faced, that was inclusive education. I went to the big names of Peshawar, so they rejected Hadi. Even I said that I'm going to provide shadow teacher, I'm going to pay her, but still they were like, no, Hadi class mein disturbance karega, so we are not admitting your child. So finally Hadi got admission in town में school है, so he is alhamdulillah nursery KG, and he is in grade 1 now. It's been 3 years, and I quit my career for about 2 years. मैं हादी के साथ school जाती रही as a shadow teacher, and finally when he was able to sit in the class, मैंने उसके लिए shadow teacher hire की. I trained her, and now he is in grade 1 and he is doing remarkable achievement in maths, especially remarkable achievement. He's the highest achiever in mathematics. So I share Hadi's journey on social media. I'm social activist for autism, and I connect moms together. We have WhatsApp group, we have groups on Facebook, so that people can share each other's problems, especially moms. And my topic is about what hurdles a mother faces. I want to talk about social exclusion. Initially, when I used to take Hadi to the parks, people used to say me, "आपका बच्चा बहुत बदतमीज है. How badly you have raised him." So, and especially या तो स्कूल में भी, even still हादी को at times bully किया जाता है, because people don't understand. And even अगर वो understand करते भी है, still
आई बिलीव कि एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को कि ऑटिज्म एक डिफरेंट, एक आपका बच्चा एक डिफरेंट वे में भी बिहेव कर सकता है. सो इट्स ओके, पीपल डोंट एक्सेप्ट इट. फैमिली इशू जो मैंने फेस किया, बिकॉज इनिशियली आई वॉज इन डिनायल. एज अ मदर मैं ये कहना चाहूँगी कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है. बिकॉज व्हेन हादी वॉज डायग्नोस्ड, सो आई वॉज इन डिनायल फॉर अबाउट 1 year. मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी दैट ओके ही इज़ ऑटिस्टिक, नाउ आई हैव टू वर्क विद हिम. I was in denial, I was in depression, and unfortunately, a psychiatrist told me that it's because of you. The exact reason is still unknown. I don't want to name her, she's from Peshawar, but she told me it's because of you, because you are a working mom, आपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, and which is why कि आपका बच्चे को autism हो गया. I know that was wrong, that was not the exact reason, but still, what her opinion did to me was that I went in depression. I literally used to have anxiety attacks, and because his father wasn't around, so there was nobody to take care of him. So उसका time काफी ज़ाया हुआ. Early intervention की जब हम बात करते हैं, वो टाइम हादी का ज़ाया हुआ बिकॉज मैं तो डिप्रेशन में चली गई कि इट्स बिकॉज ऑफ मी, आई डिड इट टू हिम. सो एनी हाउ जब मैंने खुद को गैदर किया, देन आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. तो पेशावर में कुछ भी नहीं था. फिर वो बहुत बड़ा इशू होता था. आई यूज्ड टू टेक हिम टू इस्लामाबाद. फाइनली व्हेन डॉक्टर मासूमा के पास हादी जाता रहा, सो उसने काफ़ी ओवरकम किया. इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई उसकी. स्टिल आई फेस इशू, सोशल इशूज. मुझे लगता है कि I am still fighting for his rights. हर तरह के, इवन इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट सोशल इंक्लूजन. सोशली हादी जब कहीं जाता है, आप लोग अवेयर हैं ऑटिज्म के बारे में, विच इज वाई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही. लेकिन अगर मैं किसी फैमिली इवेंट पे जाती हूँ, पीपल स्टिल यू वांट टू से समथिंग हादी, पीपल स्टिल स्टेयर एट मी, दे जज मी. आपका बच्चा बहुत शैतान है, आप जॉब करती हैं तो इसलिए आप इसको टाइम नहीं देती. जॉब करना इट्स अबाउट कि आप खुद के लिए क्या करना चाह रही हैं. मेरी मजबूरी नहीं है, मैं क्यों जॉब करती हूँ, सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. ठीक है, जब मैंने खुद को ओवरकम किया, एंजाइटी एंड एवरीथिंग, आई कम बैक टू लाइफ. मैंने हादी के साथ काम करना स्टार्ट किया. इनिशियली जब आई टोल्ड यू कि नहीं थी अपॉर्चुनिटीज, मैंने रिसर्च किया बहुत ज़्यादा. मैंने हादी के साथ डेली 2 minutes से स्टार्ट किया. पीपल यूजुअली आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम कि आप बच्चे के साथ स्टार्ट किस तरह किया, आपने बैठता किस तरह है. हादी के साथ मैंने 2 minutes से स्टार्ट किया था. वो सिर्फ 2 minute उसका सिटिंग स्वैम था. एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हादी 3 hours स्ट्रेट मेरे साथ बैठ के काम करता है. ही लव्स पेंटिंग उसको बहुत पसंद है. उसको इवन कुरान टाइम में कहती हूँ, वो कुरान भी पढ़ लेता है. ऐप से पढ़ता है बट वो पढ़ लेता है कुरान. स्कूल में बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट इस तरह करता है कि वो ऑल्दो उसको एक फंक्शनल वे में खेलना नहीं आता, बट वो जस्ट अगर वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो अपने तरीके से उनके साथ वो खेलना चाहता है. एंड दैट्स ग्रेट. सो सोशल इंक्लूजन भी हादी की हो रही है एज अ मदर. और मैंने क्या फेस किया, अच्छा एक मॉम गिल्ट का एक फैक्टर आता है, स्पेशली फैमिली का जब वो होता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर्स, मुझे फैमिली में भी बहुत ये क्रिटिसिज्म मिला कि आपकी वजह से हुआ है. पीपल अज्यूम डिफरेंट रीजंस फॉर ऑटिज्म, कि प्रेगनेंसी में आपने डिप्रेशन लिया होगा एंड ऑल दैट. देयर इज नो ऑथेंटिक, अब तक कोई प्रूफ रीजन नहीं पता चला ऑटिज्म का, बट जिसकी जो अजम्पशन होती है उसी तरह आपको जज करता है. एट द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एज अ सोसाइटी वी नीड टू बी मोर इंक्लूसिव, मोर एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स ऑटिज्म. ना सिर्फ ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी, उसके पेरेंट्स के लिए भी. बिकॉज आप अगर पेरेंट्स स्ट्रांग होंगे इमोशनली, मेंटली, तभी वो अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हैं. थेरेपिस्ट आपको दिन में 2 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ द टाइम बच्चा माँ के साथ होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माँ को मेंटली इतना स्ट्रांग रखें, इतना उसको इमोशनल सपोर्ट दें कि वो अपने बच्चे को फुली टाइम दे सके. सो just be kind. मैं हमेशा ये कहती हूँ, I don't have to tell you my son is autistic for you to be kind. You have to be kind regardless of the situation कि बच्चा autistic है या normal है. Kindness तो एक basic आपका एक gesture होना चाहिए. So this was Hadi's journey. So just be kind and as a society be more acceptable. आप accept करें autistic बच्चे को. And social inclusion, I always talk about social inclusion. So thank you. This was Hadi's journey. Thank you, Mehreen. Here I would like to mention the school that Mehreen said. My son also went to that school, and we called Naila, who owns Kiddie Kingdom, and I think that is till now the only
reasonably inclusive school at present. Naila couldn't come through some personal reason, and we have Khizr here, who is Hadi's class fellow, and he wants me to tell you from stage that he is Hadi's friend. Okay, to break the monotony of the oral presentations, we have a wonderful performance by the children of Aldo. I hope you will enjoy it and encourage the students in their effort. todo lo que quiere la guacha. Tengo todo lo que la pone loca. Tengo todo lo que quiere la guacha. Tengo todo lo que la pone loca. Every child is unique, and likewise, every child on a spectrum has their own spark. Our next speaker is the mother of one such child, Yusuf, who is an exceptional artist. Let's welcome Mehwish, Yusuf's mother, who will share with us some of Yusuf's art and the impact his neurodiversity and his talent has on their life. Please welcome Mehwish to the stage. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने बारे में, यूसुफ की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। बात आई एक्सेप्टेंस की,
تو 1.5 ایئر کی ایج میں یوسف ڈائگنوز ہوا کہ وہ بالکل کمپلیٹ ڈیف ہے. تو تھوڑی بہت ایکسیپٹنس ادھر سے آ گئی کہ بچہ اسپیشل ہے. پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور دوسرے بچوں کو دیکھتے گئے ساتھ میں, تو اسپیشل جو ڈیف بچے ہوتے ہیں ان کا آئی کانٹیکٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ سائن لینگویج آٹومیٹیکلی لپ ریڈنگ کے تھرو کچھ ساؤنڈز کرنا شروع کر دیتے. یوسف بالکل آئسولیشن میں ہوتا تھا, جس کی وجہ سے کچھ چیزیں اس کی عجیب تو لگتی تھی, پر شاید وہی بات کی اویئرنیس نہیں تھی. تو مجھے یہی لگا کہ شاید بہت زیادہ ڈیف ہے, اس کا کوکلیئر امپلانٹ ہونا ہے, تو اسی وجہ سے شاید اس کی یہ بیہیویئر ایشوز ہے. خیر 4.5 ایئر کی ایج میں امپلانٹ ہوا, اور انفارچونیٹلی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے امپلانٹ کے ساتھ آٹزم کے جو ٹریٹس تھے وہ اس کے ساتھ بڑھتے گئے, اور وہ ایک سیویئر لیول تک چلا گیا. 6 سال کی عمر میں وہ باقاعدہ ڈائگنوز ہوا کہ وہ ایک سیویئر آٹسٹک ہے, اور بہت شدید قسم کے سینسری ایشوز تھے, ٹیکٹائل ایشوز تھے, ٹچ کو بہت زیادہ سینسٹیو تھا, ایگریشن لیول اس کا تھا, بالکل وہ اپنی بات نہیں بتا پاتا تھا. خیر میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو ایز اے چیلنج لیا. میں نے کہا جو بھی ہے اس پہ آگے کام کرنا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے فیملی ایسی ملی کہ جنہوں نے, وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, اور بیسیکلی میری شادی گاؤں میں ہوئی, اور میں ادھر گھر والوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور میں نے وہی بات کہ پشاور میں کوئی سینٹر ایسا نہیں تھا, تو میں نے سب سے پہلے اس کی اسپیچ تھیراپی سٹارٹ کرائی, اور اسپیچ تھیراپسٹ نے ہی اس کو آٹزم ڈائگنوز کیا. ان کا یہی تھا کہ آپ اس کو جو آپ کی مرضی ہے, اس کو آٹزم ہے تو اگر آٹزم سینٹر لے کر جانا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا کے جہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہاں کچھ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. ایک پیرنٹس کا غلط ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ دوسرے پیرنٹ کو بھی مس گائیڈ کرتا ہے. تو وہی بات کہ ایک پیرنٹ کا ایکسپیرینس کسی سینٹر کا برا تھا, اور اسی چیز نے مجھے اس کو سینٹر لے جانے سے منع کیا, اور میں اس کو صرف اسپیچ تھیراپی کرواتی گئی, جس کا وہ ہوا کہ اس کے پروسیس بہت پرولونگ چلا گیا. تقریباً 4 سال میں نے اسلام آباد سے تھیراپیز لی, پھر اس کے بیچ میں کووڈ آیا, پھر مجھے سٹاپ کرنا پڑا, اور 2 سال میں جو کچھ تھوڑا بہت سیکھا تھا وہ بھی گھر رہ کے ختم ہو گیا سب کچھ. پھر اس کے بعد تھینکس ٹو مائی ماہین میں نے آٹزم جول جوائن کیا, اور مجھے آج بھی ان کی بات یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, پر باقی کام اللہ کے ہیں. اور کیونکہ ہمارا زیادہ تر فوکس اس کا, میرا تو یہی تھا کہ ڈیف ہے, سرجری ہو گئی ہے تو اب بولنے لگے بس. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, باقی 10 سال کی عمر کا بولنا, ایک بچے کا بولنا بڑا مشکل ہے. خیر گھر میں بھی ہم نے کام شروع کرایا اس پہ, اور بہت زیادہ اس کے ساتھ محنت کی, اور ودن 6 months یہ تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ماما, ابو, مامو, ماسو, اور یہ کچھ ورڈز بولنے لگا. تو میں ماہین اس کے ساتھ بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں. میرا بتانے کی اپنی جرنی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بچے پر لیبل لگا کے اس کی چیزوں کو لمٹ کر لیتے ہیں. ہم خود سے ایک سٹیجز رکھ لیتے ہیں کہ یہ بچہ سیویئر ہے تو یہ لائف میں کبھی آگے جا نہیں سکتا. ماشاءاللہ سے ہی کین رائٹ سنس ایج آف 2, وہ رائٹنگ کر سکتا ہے. ٹوائلٹ ٹریننگ میں نے اس کی کروائی, ہی از کمپلیٹلی ٹوائلٹ ٹرین. جو بیسک سکلز ہیں اس پہ کام کیا جائے تو زیادہ ضرورت ہے. ہمارے پیرنٹس کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے, تو ہمیں یہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ جو یہ ہے یہ ویسا ہی رہے گا, پر ہم بجائے اس کے کہ ہم سوشلی باقی بچوں کی ریس میں اس کو ڈال دیں کہ یہ اسکول جائے, یہ ڈگریاں لے, بجائے اس کے ہم بچے کی سکل پہ کام کریں. ابھی بھی میرے بچے کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز آتے جاتے رہتے ہیں, پر اللہ نے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پینٹنگ کا سکل دے رکھا ہے, اور وہ کوکنگ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ میرے ساتھ ہاؤس ہولڈ, میرے ساتھ کاموں میں میری ہیلپ کر سکتا ہے. اور باقی یہ جرنی آگے جا رہی ہے, اور یہ جیسا ہے اس کو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں. باہر میں جاتی ہوں, لوگ اس کو تو سب سے پہلے عجیب اس نظروں سے اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اس کو امپلانٹ لگا ہوا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے میری پیرنٹس کو یہی سجیشن ہوگی کہ بھول جایا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو عجیب طریقے سے. میں کہتی ہوں کہ جتنی ماں اسٹرانگ ہوتی ہے, جتنا وہ اگنور کرتی ہے نا,
میں نے لٹرلی, میرا بیٹا کہیں چلا جاتا, اس کو ایکسپلور کرنے کی عادت ہے کہ میں ادھر ایکسپلور کروں, حالانکہ وہ شرارت نہیں کرتا تھا, میں ہر چیز کھول کے دیکھوں, میں ہر چیز ایکسپلور کروں. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ شرارتی ہے. لٹرلی لوگ مجھے اس حد تک تنگ کر دیتے تھے کہ میں اٹھ کے, مطلب لوگ آپ کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں, آپ کے اپنے فیملی ممبر, کہ آپ الٹا رکھ کے بچے کو ایک ماریں. تو سب سے پہلے میں ایک پرسنل وہ بتاؤں کہ آپ کو نا ڈھیٹ ہونا پڑے گا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو اندھا بہرا گونگا ہونا پڑے گا. اس کی نیند ڈسٹرب تھی, ابھی بھی وہ خیر ہے, کل بھی یہ پوری رات نہیں سویا ہے, سحری کے ٹائم سویا ہے. یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں, پر اس کے ساتھ میں یہی کہتی رہوں گی کہ جب ماں اسٹرانگ ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی بچہ خود بخود سب کچھ سیکھتا ہے اور کر پاتا ہے. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, ایک لیبل ہم بچے پہ لگا لیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کچھ پینٹنگز ہیں, ماشاءاللہ سے اس کی کچھ 40 پینٹنگز ہیں, اور اس نے 2 مہینے پہلے, ہم ثوابی سے بلانگ کرتے ہیں, اس نے ثوابی میں آرٹ ایگزیبیشن جوائن کی تھی, اور ابھی بھی میرا ارادہ ہے. اس کو کوکنگ کا شوق ہے, اس کو ایون ماڈلنگ کا شوق ہے, اور انشاءاللہ آپ جلدی اس کو ماڈلنگ میں بھی دیکھیں گے. تو یہ نہ سوچیں کہ اگر ہمارا بچہ اسکول, یہ ابھی بھی یہ لکھ سکتا ہے, اس کو اسکول جانا پسند ہے, یہ 1 سال اسکول جا بھی چکا ہے, پر انفارچونیٹلی یہاں کوئی اسکول اس کو ایڈمیشن دینے کو تیار نہیں ہے. تو میں نے اس چیز کو چھوڑ ہی دیا ہے, بجائے اس کے کہ میں ایک اسکول پکڑ لوں کہ میرا بچہ اسکول جائے, اسکول جائے, اسکول جائے, تو اس کے علاوہ میں اس کے اسکلز پہ کیوں نہ کام کروں, کہ وہ اگر کل ہم ہو یا نہ ہو تو ہمارا بچہ ہمارے بغیر اپنے لیے خود سے کچھ کر سکے. وہی بات ہے کہ سر منصور کی بات کہ آپ جا کے اس کے جوتے میں فٹ ہو جائیں, بجائے اس کے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں, جو وہ چاہ رہا ہے آپ وہ کریں, بچہ آٹومیٹیکلی آپ کا ٹھیک ہوتا جائے گا. اور ایک مدر کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا, کیونکہ جب ماں اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں. ایک اللہ پہ بلیو رکھیں اور اپنے بچے پہ فوکس رکھیں, باقی سب باتیں بھول جائیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بناتا رہتا ہے. اور یہ اس کا کچھ آرٹ ورک ہے, اس کو نیچر بہت زیادہ پسند ہے. ہر جگہ بچے کو میں اس کو لے کر جاتی ہوں, اس کو ناردرن ایریاز, اور اس کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. ریسنٹلی اس نے ابھی ایک اسکردو کا ٹرپ کیا ہے, اور یہ اس نے ساری اس کو جو سینریز یہ دیکھتا ہے یہ اس طرح ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے نہ کسی سے سیکھا ہے, یہ سارا اس کا اپنا بنایا ہوا ہے. اور موسٹلی اس میں جو پینٹنگ اس نے بنائی ہوئی ہے, یہ ہم سینٹر جا رہے ہیں, آٹزم جول جا رہے ہیں, وہ فرسٹ والی, اور یہ بارش ہونے والی مما سے مما, تو یہ بارش ہو رہی ہے, اور یہ ہم ٹیکسی میں سینٹر جا رہے ہیں. تو میں کہوں گی کہ تھینکس ٹو میم ماہین, 2 سال یہاں اس کے ہو گئے ہیں, ابھی آگے بھی اس کا چلے گا, پر یہ ہے کہ سلولی اس میں بہتری آ رہی ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا پیشنس رکھنا پڑتا ہے, بچے میں امپرومنٹ آتی ہے, چاہے وہ سیویئر آٹسٹک ہے چاہے ماڈریٹ پہ ہے, تو بچے میں بہتری آتی ہے. تھوڑا سا صبر رکھیں, تھوڑے ٹائم بعد بچے میں امپرومنٹ آتی رہتی ہے. تھینکس. Thank you, Mahwish. Our next speaker is a very special guest of mine. This young child chose to be friends with an autistic child and played a major role in his development and integration. I would like to invite Hilmant to speak about his journey as a neurotypical person and a friend of a neurodiverse child. Hadi, take a side, Hadi. He's also Hadi's school fellow, so they know each other. Bismillahirrahmanirrahim. Happy Ramadan. Assalamu alaikum. I am Hilman Habib Khan. بڑا انجوائے کر رہے تھے عارم صاحب مریم صاحب کے ساتھ سب. It's okay. Hilman, you can keep on talking. اس وقت کہ قرارداد پاس کرنے جا رہی ہے, اور ہم نے
Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ilman Habib Khan. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Happy Ramadan to you all. My name is Ilman Habib Khan and I am a student of Kiri Kingdom and I am here to tell you about my friend Yahya. I find him very... Hello. Should I start? As I said, I am a student of Kiri Kingdom and I find my friend Yahya very attentive and very smart. He's kind with other people as well and he's a very smart child. And should I keep on going? Yes, you can keep on going. I find him very attentive in my class and he knows pretty good math. And that's all I have to say today. Now we have Sumbul, the Managing Director of Isla Bells, who will be speaking about the difficulty she faced as a parent of a neurodiverse child and how it led her on a new path in her life to make ease for other parents. Welcome, Sumbul, to the stage. Assalamu alaikum. Thank you so much, Faria, for inviting me. I am mother of Ayla, मेरी second baby. इसकी birth, इसका सब कुछ बिल्कुल normal था, लेकिन इसका birth, इसका सब कुछ normal था, लेकिन after birth इसका jaundice हुआ था, जो काफी severe हो गया था, जिसकी वजह से उसमें कुछ इस तरह के इश्यूज आए थे. जिस तरह जो सबसे बड़ा लॉस हमने देखा था वो उसका हेयरिंग लॉस देखा था. आयला बोल नहीं सकती, आयला सुन नहीं सकती स्टिल. क्यों? क्योंकि उसको थैलेसीमिया भी है और वो सीपी चाइल्ड भी है और वो लेकिन मैं आयला को लेके गई. मुझे नहीं पता था कि आयला सुन नहीं सकती, लेकिन वो सोई रहती थी, शोर होता था, टीवी लगा होता था, वो नॉर्मल बच्चे की तरह उठती नहीं थी. तो मैं इसको इस्लामाबाद लेके गई शिफा. वहां जब मैं लेके गई तो डॉक्टर खाना खा रहे थे, तो उनके हाथ में एक प्लेट थी और एक चम्मच था. उन्होंने उस प्लेट को चम्मच के साथ वो किया तो आयला ने किसी किस्म की रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें पता चला. डॉक्टर ने मुझे इस तरह क्लियर नहीं कहा क्योंकि मैं मदर थी. उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक आयला सुन नहीं सकती. तो मेरे और मेरे हस्बैंड की जो लाइफ थी वो बिल्कुल ही अजीब सी हो गई और हम चेंज हो गए. हम लोगों ने, मेरे माशाल्लाह से 2 और बच्चे भी थे. तो मैं सर यहाँ पे उन दिनों होते नहीं थे पेशावर में, तो मैं डॉक्टर हाशिम रजा के पास ले गई. जब मैं वहां लेके गई तो उन्होंने मुझे थेरेपीज रिकमेंड की और उन्होंने मुझे कहा कि हेयरिंग लॉस की वजह से ये GDD भी है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले भी. तो उन्होंने मुझे थेरेपीज रिकमेंड की. मैंने इस्लामाबाद में इसकी थेरेपी स्टार्ट की, जिसकी वजह से आयला
کا یہ ہوا کہ ماشاءاللہ اس تھیراپی سے اس نے چلنا تھوڑا سا شروع کر دیا, پہلے بیٹھنا شروع کیا, پھر جو مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آئلہ اس طرح کا کچھ کر سکے گی. پھر ایک دن میں اسلام آباد سے واپس آ رہی تھی, کیونکہ میرے 2 اور بھی بچے تھے, تو یا ویکینڈ پہ میرے ہسبینڈ آتے تھے وہاں پہ اسلام آباد, یا میں یہاں آتی تھی, تو اس سے میرے 2 بچے بھی سفر ہو رہے تھے. میں نے ایک دن آتے ہوئے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں اپنا سینٹر کھولنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے مذاق لیا کہ تم کیسے اپنا ایک رن کرو گی یہ سینٹر. میں نے کہا میں آپ کو پروف کر کے دوں گی کہ میں کر سکتی ہوں. میں نے یہاں پہ ایک بہت چھوٹا سا سینٹر کھولا ہے, اس کا نام آئلہ بیلز ہے, اور ماشاءاللہ شکر ہے میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے, ہم سب مل کے کام کرتے ہیں. اور میری جو یہ ہے کہ جو میرا یہ ایم ہے, میں سر اور میڈم ماہین وغیرہ سب سے یہ کہتی ہوں کہ سینٹر چلانے کے ایک اس سے مجھے کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. ایک پیرنٹ ڈینائل کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو آٹزم ہے. دوسرا وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب میں ان کی تھیراپی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ 2 منتھس میں مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کا بچہ بات کیوں نہیں کر رہا, بول کیوں نہیں رہا. تو میں سر اور میڈم اور اس سے ریلیٹڈ سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, جس طرح آج یہ ایک فنکشن ہوا ہے, اس طرح ہم ایک پیرنٹس اویئرنیس پہ بھی کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. میرے پاس کچھ بچے اس طرح کے آتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ 5 بجے کے بعد میرا بچہ آئے گا, کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے بچے کو وہ بچہ آٹزم ہے اس کو. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم سب مل کے ایک اس طرح کا فنکشن کریں کہ پیرنٹس کو پتہ چلے کہ واٹ از آٹزم. اور یہ اتنی کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ایک مطلب اس کا ہم تھیراپی کے تھرو کور کر سکتے ہیں. جس طرح آئلہ جو ہے اب ماشاءاللہ شی کین واک, وہ بول نہیں سکتی, اس کا کو کلیئر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تھیلیسیمیا ہے اس کو, تو لیکن یہ ہے کہ وہ کافی چیزوں پہ اب اس نے کور کر لیا ہے. تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہم کوئی اس طرح کا کریں تو آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے چاہیے کہ پیرنٹس اویئرنیس پہ ہم کام کریں, اور تاکہ اپنے بچوں کو یہ گلیڈلی لے کے آئیں کہ مطلب یہ سینٹرز میں لے کے آئیں اور ان کے بچے وہاں پہ تھیراپی کریں. اور ان کے بچے, کیونکہ یہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا, اگر ان کی تھیراپی نہ ہو اور یہ بڑے ہو جائیں تو ان کی پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے. اینی وے, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. Last year, when we celebrated the World Autism Day, Northwest was at the very initial stages of establishing a neurodiversity department. There was just a designated building and no staff. 1 year has passed, and I would like to invite Dr. Naeem Ashraf from the Northwest General and Teaching Hospital to share with us how far we have come and what the future holds for us. Please welcome sir on the stage. You can hear me actually, like, I really don't need the mic. Assalamu alaikum, and really nice and I feel honored to be here today. Basically, like, Ramadan Mubarak for most distinguished children and families and parents who have come here today. Basically, I feel really proud to be here with you all. और सबसे बड़ी बात ये है कि I think I felt really privileged and honored that we were given the opportunity to develop pediatric neurodisability services within Northwest Hospital. Under the leadership of Chairman Prof. T. Hashim and Chief Dr. Ziaurema, who is probably having a sunbath along some beach in Australia. Back side. Yo laga. Yo bas. Yo. No. मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि in a very short time period we were able to develop a kind of a service alaga. It's almost a year now that we have developed our pediatric neurodisability services within Northwest Hospital. आप ये कह सकते हैं कि भाई why are you different? The whole center, the whole Peshawar is full of
an interactive session basically. मैं बात करना 10 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन I want questions from yourself basically, so that I can answer whatever your mind is going to ask me basically about your topic. What we do over here in Peshawar, in North West, is a very comprehensive assessment of a child basically. जिसमें we actually can you kindly close the door please? Like I really want आवाज आ रही है नहीं? आवाज आ रही है? We do a very comprehensive assessment of a child who comes to us. Autism की diagnosis है, this is what we did, exactly what we did about 20 years ago. We just did all this about 20 years ago. And world has actually evolved. And we are not talking about internet, we are not talking about centers. I think you are all centers of excellence. You are all excellent parents. And these are all lovely, beautiful children with all very, very special abilities. And it is, neurodisability is a misnomer. We don't use neurodisability at all basically. It's an ability of the child basically. आप मुझे देख रही होंगी, आप कहेंगे भाई तू बातें क्या कर रहे हैं, हम किसी और चीज पे बात कर रहे हैं, तू कुछ और बात कर रहे हैं. I think we have evolved. We have evolved over the last 25-30 years. मैंने बस बहुत थोड़ा सा टाइम गुजारा है इंग्लैंड में, and that is only about 35 years. And we have only studied brain and spine and children with neurodevelopmental problems basically. हम बच्चे की बहुत comprehensive assessment करते हैं, जिसमें at the back of my mind is ADOS, at the back of my mind is Nelson, at the back of my mind is Griffiths, and at the back of my mind is what the parents are actually telling me basically. And this is all my little experience of 35 years. I don't keep ADOS in front of me, and I don't keep Nelsons in front of me, and I don't keep Griffiths in front of me basically. This is first stage. The second thing is we do a very comprehensive family structure assessment basically. And thirdly, we do very specific holistic environmental structure which actually affects the child and the family. In तीन चीजों के ऊपर we actually do whatever is required for the child basically. और आप कहेंगे कि भाई then so what, like the main key message is not every child is autistic. You need to understand that. वो सिर्फ इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि the children which we diagnosed about 35 years ago, we followed them up. We studied those children. We actually followed each and every majority of the children that we gave the label of autism about 35 years ago. Some children, some adults came back to us and some said, मैं जी मेडो हॉल शॉपिंग मॉल का चीफ एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया and I got the job. And they were really very happy about me. जब उन लोगों ने मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे, उसके बीच में एक पीडियाट्रिशियन ने लिखा हुआ था कि you are autistic. You cannot communicate. You cannot socially interact with anyone. And they denied the job to me basically. They didn't give me the job. We looked at lot of children, lot of adults that we had seen and who had grown with us basically. So we felt there must be something wrong somewhere that we are doing not right basically. In Pakistan, it's not that complicated because
nobody looks at your medical records basically when they give you the job basically. They just say, oh, Dr. Ashraf, oh, you are good basically, we'll give you the job. It's not like that in the West. A lot of people are sitting here who have worked in England, in America, in Canada, Australia, and everywhere. This is very different in the different parts of the world basically. So what we actually do is we are extremely careful, I repeat, in giving a specific label to the child. I intentionally sometimes delayed. I assess, I follow up the child, we review the child, we see that how much the child has actually made a progress in a short time period basically. Any child who may have difficulties with communication, speech, lack of expression of speech results in personal and social difficulties. And majority of us know that. And that is social interaction basically. If you combine it together basically, you can say to me, oh, Dr. Ashraf, this is autism. This is what we said about 25 years ago. This is what we said about 25 years ago. Things have changed because the children which we followed, they made us think, rethink that why I'm actually putting a label on the child. Is this a real a disorder? Yes, we agree that there is autism, there is a disorder, there is a communication disorder. When people are diverting away from the word autism because it's a stigma. When you say your child is autistic, people just say, oh, excuse my terminology, and nothing can be done. That's completely wrong. That's completely wrong basically. And that is the reason we say no. We actually initially say it's a developmental assessment. We assess the child. We actually, one other important thing is starting the therapy on day one, that is we have evolved. Evolved का मतलब ये है कि हम बहुत आगे जा चुके हैं. हम 30-35 years आगे जा चुके हैं. मैं मानता हूँ Americans की treatment management is very different to us, to British treatment, to British management और European management. उधर majority feel ये करते हैं कि एक बच्चे को सुबह दोपहर शाम 24/7 7 days a week therapy की ज़रूरत होती है. Yes, we agree that the child needs the therapy. The best therapist, do you know who the best therapist is? Other children as a speech therapist. अगर और बच्चों के साथ जो बच्चा खेलता है, that is the best speech therapist. And the other best speech therapist is the mother and the father. The other good clinical psychologist, the best is the mother and the father. And this is what we felt over the time period. Yes, आप कह सकते हैं कि भाई मुझे ज़रूरत है कि भाई एक ट्रेंड आदमी होना चाहिए कि जो कि बताए कि भाई हम किस तरीके से आगे अपने बच्चे को ले जा सकते हैं. So we try and initially look at the brain too. आप कहेंगे ओ ये तो सारे बच्चे ठीक है माशाल्लाह, she is perfectly fine, he is perfectly fine, he can move with you, he can run around with you. Yes, okay, we have labeled him as autistic basically. We haven't looked at his brain basically. Some of these children do have underlying brain pathology, which is extremely important for us as a pediatric neurologist, neurodisability person to know. Among your neurologists, Dr. Naste, Dr. Athar, he's one of our best basically. He knows that we need to look at the brain. If you don't look at the brain after 5 or 10 years, I just say to myself, oh, Dr. Ashraf, I think you should have looked at the brain. Plus, Alia मेरी तरफ देखेगी, Alia कहेगी, oh Dr. Ashraf, I told you 3 minutes.
Why did you invite me then? Alia, why did you invite me then? Like, you know, मैं तो बात करता हूँ जब तक मैं तुम्हें पता है तुम लोगों को जब तक एक पेशेंट और एक फैमिली मेरे पास जब आती है तो मैं तब तक पेशेंट को देखता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ, असेस करता रहता हूँ जब तक मैं सेटिस्फाई ना हूँ. It is not up to the parents. बाज़ अगर पेरेंट्स थक जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं ज़ेखो रवान बल कार दे में दे अलग का ताबा ने तादी दे चरता जे आओ जी ज़मंग बल अपॉइंटमेंट दे. That's how what parents, most of the parents say to me. Zama assessment che come we, come here my son, come here, good boy, come here, come Raja che khabar yo ku kana, come along, sagwad manda ke good. My assessment sometimes takes 1 hour, 2 hours, and sometimes half a day or a full day. Not for 10 minutes, not for 15 minutes, not for half an hour or anything like that. Basically, I actually keep on assessing the child until I'm satisfied. और जिसके parents बाहर जाते हैं तो usually वो थके होते हैं, and I look at them. I was talking and they are tired. They just feel tired. They just say, oh, Dr. Ashraf, what's this? What's this? They need to understand that this is their child basically that I'm talking about basically. उनको ये समझना चाहिए कि भाई हम क्या मांगते हैं या हम किस तरह assess करते हैं. And I'm really proud that I have got an excellent team with me. My speech therapist, my occupational therapist, they provide, and all of you, all the centers. You know, Masuma to aati rehti hai. She is, you know, you are the best. जो आप जिस तरीके से सेंटर्स आपने खोले, मेरा ख्याल नहीं है कि we can match those basically, but we are different. We are very different, and I think that's the only reason basically we are at Northwest. And I really don't want to. People have asked me, oh, like, you know, we'll give you 10 lakhs. You just come for 1 week, every month 1 week, and you come to us basically. Just leave Northwest. I said no. I'm here because of a reason. And I really, you know, baaz log kehte honge kya author knows, I really don't care about money. Jo bhi aate bhi hain to I actually see only 3 or 4 children in a day. Maximum 3 or 4. Sometimes मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव मुझे बुलाता है, मुझे कहता है अल्लाह का सके ले गया है नाश्ते खबरें के चाहिए ना उसके समोसे खुरे दाग मावेले से अल्लाह का राशा कहना कला खुराशा कहना मासरम केना कहना. But he is the best, and that's why I'm with him, and we have developed it. And the thing is that, you know, I'm not saying that you सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम जो होता है वो पेरेंट्स का होता है और बच्चों का. And I really want to be with you all, और बच्चों के लिए. ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि I can talk for hours, I can talk for 35 years basically. Or I think the last 1 year was the best 1 year that I had in my life, to give it back to the community of Peshawar and KPK. Really, and I mean it. I mean it. Alia, I stopped. तो तुम खुश नहीं हुई हो? क्या बना? अब आप मुझसे बस सही, जैसे आप क्वेश्चंस आप ज्यादा पूछो, टाइम हमारे पास काफी है. हम किधर नहीं जा रहे हैं, रोजे खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ नमाज पढ़ी. ठीक है, नमाज के लिए मेहरबानी, शुक्रिया. थैंक यू. The mainstay of management of autism and neurodisabilities are various therapies. I would like to invite Mr. Sajidullah, an occupational therapist at Northwest General Hospital, to speak about the role of occupational therapy in autism spectrum diseases. Please welcome him to the stage. Dear all parents and students and teachers, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम साजिदुल्लाह है और मैं पिछले 8 महीनों से यहाँ पे न्यूरो डिसेबिलिटी टीम के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ
کام کر رہا ہوں اور مجھے پراؤڈ ہے کہ میں ان کے ساتھ ادھر نارتھ ویسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آکوپیشنل تھراپی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بیسکلی آکوپیشنل تھراپی ہے کیا. آکوپیشنل کا جو ورڈز ہے وہ ہمارے ساتھ نکلا ہے آکوپیشن سے, جس کا مطلب ہے ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. جو ہم ایکٹیویٹیز ڈیلی لیونگ میں جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک ٹائم آکوپائڈ کرتے ہیں, جو جس میں جو ہمارے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ اسٹیمنگ کے ساتھ آتے ہیں یا اے ڈی ایلس کے ساتھ اس میں امپیئرمنٹ ہوتی ہیں یا پھر سینسری ایشوز ہوتے ہیں اس میں, تو اس کو مینیج کرنا, اس کو پلان آف انٹرونشن بنانا, یہ سارا آکوپیشنل تھراپی کا کام ہے اور ان کو اپنے ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز میں انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج آٹزم اویئرنیس ڈے ہے, تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آٹزم اویئرنیس ڈے ہے اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے. جس طرح کہ میڈم ماہین نے کہا کہ ہماری سوسائٹیز وغیرہ جو ہیں وہ بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ بچے کی ایبلٹیز کو آپ دیکھیں, نہ کہ ان کی ڈسیبلٹیز کو آپ دیکھیں, تو ہی بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ فارورڈ پش ہوگا, وہ اسکول بھی جا سکے گا. وہ ساری چیز ہمارا جو ریسرچ تھا وہ بھی اسی ٹاپک پہ تھا کہ انکلوسیو ایجوکیشن میں جو ٹیچرز ہیں ان کا کیا رول ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو میرا لاسٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ آٹزم کے بچوں کے ایبلٹیز کو ہم نے دیکھنا ہے, نہ کہ ان کے ڈسیبلٹیز کو. تھینکس. Thank you, Sajid. Delayed or no speech is the commonest symptom of autism spectrum. I would like to invite Ms. Madiha, our speech therapist, to say a few words about the role of speech therapy in autism spectrum disorders. السلام علیکم. میرا نام مدیحہ ہے اور میں نارتھ ویسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایز اے پیڈیاٹک اسپیچ تھراپسٹ کے طور پر کام کرتی ہوں انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر نعیم اشرف. ویسے تو میں نے کافی سینٹرز میں کام کیا ہے, میڈم ماہین کے ساتھ کام کیا ہے, میڈم سنبل کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن جو چینج مجھے یہاں نارتھ ویسٹ میں ملا وہ چینج مجھے باقی کسی اور جگہ میں نہیں ملا. اور وہ چینج یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ڈفرینٹ پروسیجر کو فالو کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے ورک پروسیجر کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارا ورک پروسیجر کیا ہے. تو سب سے پہلے جب بچہ آتا ہے تو اس کی ہم ڈیٹیل اسیسمنٹ کرتے ہیں. ڈیٹیل اسیسمنٹ میں ہم کچھ برین اسکیننگ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ برین کون سی ایریا میں لیک کر رہا ہے. اگر برین کو نیوٹرینس کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر نعیم اشرف نیوٹرینس پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا مین فوکس جو ہے فیملی اسٹرکچر انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہے. ہم پیرنٹس کو تقریباً 1.5 آور دیتے ہیں اور ان کی فیملی کو ان کی فیملی اسٹرکچر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے بچے میں امپرومنٹ زیادہ شو ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ کمیونٹی کو چینج کرنا ہے. جیسے کہ یہ بچہ اگر اسکول جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرے. وہاں کی جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ان کے ساتھ کام کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جب بچہ ان تین پروسیجر پہ کام کرتا ہے تو جب ہمارے پاس اسپیچ تھراپی کے لیے آتا ہے تو اس کا برین پریپیئر ہوتا ہے تھراپی لینے کے لیے. ہم اسٹریٹ اوے تھراپی نہیں دیتے کیونکہ برین کو ری ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب ڈاکٹر نعیم اشرف نیوٹرنس وغیرہ پرووائڈ کرتا ہے تو 3 to 4 ویکس میں بچے کا برین ری ٹیون ہو جاتا ہے تھراپیز لینے کے لیے. سو دس واز دا بگیسٹ چینج آئی ہیو سین امانگ دا سینٹرز اینڈ امانگ دا نارتھ ویسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر نعیم اشرف. سوری میں تھوڑی سی نروس ہوں.
لیکن میں یہاں پہ اپنا میسج کنوے کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو چینج میں نے دیکھا میں نے باقی کسی سینٹرز میں نہیں دیکھا. اس کے علاوہ میں اپنا رول ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ایز اے اسپیچ تھراپسٹ بچے کو کیا کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کون کون سی جگہ پہ وہ لیک کرتا ہے. تو اسپیچ تھراپسٹ کو میرا یہ میسج ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ کو ایک پراپر ٹول اپلائی کرنا چاہیے. اگر بچے کو آپ اسٹریٹ اوے تھراپی دیتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ کہاں پہ لائی کر رہا ہے. سو ہمیں اسٹریٹ اوے تھراپیز نہیں دینی چاہیے, ہمیں ایک پراپر ٹول اپلائی کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ کون سے ڈیولپمنٹل مائل سٹون میں لائی کر رہا ہے. اس کے بعد پھر اسپیچ تھراپسٹ ٹارگیٹس گولز جو ہے ٹارگیٹ کرتا ہے, اور وہ ٹارگیٹس جو ہے تقریباً منتھلی چلتے ہیں, ایئرس بھی چل سکتے ہیں, لیکن جب تک بچہ وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کرتا تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح یہ ٹارگیٹس اور یہ گولز گھر میں اپلائی کرنے ہیں, کیونکہ بچہ تو ہمارے پاس صرف اور صرف 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے, باقی تو آل دا ٹائم بچہ اپنے گھر میں ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ. اور ہمارا جیسے ڈاکٹر نعیم اشرف نے بتایا کہ ہمارا زیادہ فوکس فیملی سٹرکچر پہ ہوتا ہے, بچے کو تھراپی کی ضرورت نہیں ہوتی. سو اس وجہ سے فیملی کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, اور جس طرح تھراپسٹ کام کرتے ہیں اسی طرح پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ان کو ٹائم دینا چاہیے. اور ان لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بچے کو لیبل نہ کریں, کیونکہ ہر ایک بچہ جو ہے ان میں کوئی نہ کوئی ایبلٹی ہوتی ہے, اور یہ بچے آگے جا کے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں ڈفرینٹ ورک سیٹنگ میں. سو فیملی سٹرکچر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جیسا کہ یہ بچہ ابھی اسکرین ٹائم یوز کر رہا ہے تو آپ اپنے بچوں کے سب سے پہلے اسکرین ٹائم کو ہٹا دیں. اس کے علاوہ آپ نے فوڈ پہ کام کرنا ہے, جس طرح جنک فوڈس آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہو اپنے بچوں کو تو آپ فل آف نیوٹرنس فوڈ پرووائڈ کریں. یہ چیز میں نے ڈاکٹر نعیم اشرف سے سیکھی ہے, کیونکہ برین میں کافی نیوٹرنس کی کمی ہوتی ہے, اور فوڈ انٹیک اگر ہمارا ٹھیک ہو تو ہمارا برین بھی اچھا کام کرتا ہے. سو یہ میرا میسج ہے آپ سب کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان کو اسکرین سے ہٹائے, اور ان کو فوڈ جو ہے وہ فل نیوٹرنس والا فوڈ دے دے, اور تھراپیز پہ ڈپینڈ نہ کرے, کیونکہ سر کا جیسے سر نے کہا ہے یو آر دا بیسٹ اسپیچ تھراپسٹ بائی یور سیلف اینڈ یو آر دا بیسٹ کلینکل سائیکولوجسٹ بائی یور سیلف. تھینک یو. With that, we come to the end of presentations. There will be a question-answer session. You should keep your questions in your mind. But first, we'll do the shield distribution. I would like to invite Dr. Mukhtar and Dr. Naeem Ashraf on stage. Dr. Maheen Kamran, please. Miss Masuma. Miss Mehreen. Miss Mavish Naeem.
Hilmand Habib Khan. Ma'am Sumbal, please. Dr. Naeem Ashraf. Sajidullah. Madiha. And thank you so much, Dr. Faria, for everything. Thank you, sir. Now the floor is open for question answer session. Any questions that you have in your mind? Okay, wo chota mic. हाँ, I have a question from Sir Dr. Naeem Ashraf साहब. Sir, आपने जैसे कहा ना कि like you are different, like you are practicing differently, like rest of the other hospitals and like rest of the other people, in specifically in the diagnostic assessments, right? So can you tell us about the plan, like how Northwest Hospital is going to input to disseminate knowledge like you are having? Because few days back, neurologist has taken his child to my clinic, और वालिद खुद कह रहा था कि मेरे बच्चे को autism है. And when I have taken the clinical interview just from the mother, and we came to the conclusion, and then the SLP has taken the session, and child was having speech delayed and speech sound disorder. So the first question is that, like, how you are going to decipher that knowledge to other medical professionals, because most of the time the child is misdiagnosed. The second thing is that most of the time they are not having even the awareness about the early interventions, and when the child miss the trains. That was the first question. And the second question is, being practitioners, we are like taught that you have to follow the scientific rule in the therapies as well. Right, and as you said that Britain practices are different than the American one, but American are like more scientific proven, like with the results, like you can replicate that knowledge and you can replicate the same results. So as a practitioner, then what should be the rule of thumb for the therapist to follow that? Thank you so much. Very true, Masuma, and I think you're very right. तुम्हें पता है, you know, in England भी क्या कहते हैं, we are very few people are trained basically in neurodisability, and the awareness is now increasing, and the maximum referrals I get from neurosurgeons, neurologists, you know, other pediatricians, and they're all very trained basically, but for neurodevelopmental assessment, you know, तुम्हें पता है कि हमारी ट्रेनिंग किस तरह क्या क्या होती है? 5 years हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है to become a pediatrician. 5 साल के बाद वो फिर हमें consider करते हैं कि you can become a community pediatrician where you can do neurodevelopment. So you spend another 7 years. ठीक है? So that comes to around 12 years. 12 साल के बाद then they consider you and they say, oh, now you can do, if somebody wants, neurodisability. So then you spend another 5 years to do neurodisability. So that is 17 years. ठीक है? उसके बाद तुम्हें consider करते हैं कि now you can become a consultant. तो जिससे 5 साल, उसके बाद 5 साल गुजारने के बाद, you are about 22 years of experience that what you have learned. And there are very few people who want to dedicate to neurodevelopment. बहुत कम लोग हैं. And इसमें मुश्किल है सही,
lekin it's not impossible. The only big message is Americans, I love Americans. I've really been to America. I love their American practice basically, but British medicine is very different. The American approach is very fast and straight, and they want to jump on it basically. Different people have got different attitude or different perception. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی میڈیسن خراب ہے یا کچھ. They are really good, they are really excellent, they have got lot of research and everything. In British medicine, we go slowly, and usually when you specifically see kind of developmental delays, if you correct little bit of speech and language, personal and social development automatically get into place. اور ساتھ ہی ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ اسکلس کے لیے ہم نے پورا ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ انگلینڈ میں بنایا تھا کہ once every parent has to go through the parenting skills sessions for at least 6 to 8 weeks, اور پھر اس کے بعد implementation for their children basically. اور assessment میں majority ابھی بھی نا I think مدیہ اور ساجد بھی آپ کو کہیں گے, I don't want to beat my own trumpet basically, لیکن majority of the children get better. And we are so pleased that we get referrals from Islamabad, we get referrals from Lahore, we get referrals from Miawali. We got, the other day we had one family from Iran, we have got families from Afghanistan, we have got families from Waziristan, Dera Ismail Khan, Bannu, Swabi. وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے, because you are all doing the work and you are all the best basically out in the community. ہم تو یہاں پہ بہت اسپیشلائزڈ ایریا جو کہ ہم نے نارتھ ویسٹ میں ڈیولپ کیا, اس کو ہم گریجولی ایکسپینڈ کریں گے, اینڈ وی ول گریجولی ٹرین سم آف دا ادر ڈاکٹرز ٹو, دو کہ پھر آگے they can take on the work basically. So it is I hope you understand what I'm trying to say. Anything else? ڈرو تو نہیں, یہاں سارے بیٹھے ہو کہ بولو پوچھو کہ بھئی کیا ایگزیکٹلی. آپ سب السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ ریئلی گڈ ٹو سی یو آل اینڈ ریئلی نائس فیسز. اور آپ کچھ پوچھیں, آپ تو میرے پاس آتی ہو نا. اچھا جی, آپ ادھر آؤ, باہر آؤ, کم الاؤ. MashaAllah, like I think you are one of the other best mothers basically, کہ جو کہ اپنے بچوں کے لیے you have done a lot. Thank you so much, sir. اور I think you are really good. اور تم یہ بتاؤ کہ میں نے assessment پہ کتنا ٹائم لگایا تھا تمہارے ساتھ؟ Almost 1.5 hours, and second session میں 1 hour, and like 1 hour سے کم ٹائم نہیں لگا. So very comprehensive and detailed assessment was, and بہت ساری کنفیوژنس آپ نے دور کی, بہت سارے جو ہمارے ذہن میں ریگارڈنگ کویشچنس اباؤٹ تھراپیز اینڈ آل, اینڈ وہ کافی آپ نے وہ چیزیں دور کی. اینڈ ویری مچ رائٹ سر, بہت صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیملی اسٹرکچر کو چینج جب تک نہیں آپ کرتے, چینج ڈزنٹ ہیپنس, چینج ہیپنس ایٹ ہوم. تو وہ چیز میں نے خود ہم نے گھر میں پریکٹس کی ہے, اینڈ اٹ ہیز ہیلپ می اس, اٹ ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ سر تھوڑا سا کنفیوژن ابھی بھی ہے کہ دا تھراپی, ریلیٹڈ تھراپی, ہاؤ مینی آورس ہم نے, بیکاز سر ریکمینڈیڈ, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بالکل کمپلیٹلی تھراپی چھوڑ دیں. تو لائک آئی ہیونٹ سر ابھی تک یہ میں نے پریکٹس نہیں کیا, بیکاز وی بلیو کہ ان کے لیے, مطلب بچوں کے لیے اسپیشلی, ایون نیوروٹیپیکل اور نیورو ڈائیورس, ان کے لیے روٹین یا ایک اسٹرکچر انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. تو سر واٹس یور اسٹانس آن دس کہ آپ ڈو یو نو واٹ, اس کا بالکل دا ریسنٹ از جسٹ دی اپوزٹ. جو آپ کہہ رہی ہو نا کہ ایک روٹین اور ایک اسٹرکچر بیسکلی, اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, ایک اگر بلاکڈ when you give the same, I'm not saying کہ بھئی therapies are wrong, don't take me wrong, this is not the message کہ بھئی therapies دینی ضروری نہیں ہے, غلط ہے. therapies بہت زیادہ ضروری ہیں, but we have to assess at what stage basically.
اور وہ بڑا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک برین بالکل سویا ہوا ہے, ڈورمنٹ ہے, انجن میں پیٹرول نہیں ہے, آئل نہیں ہے, کوئی پلگز کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, آپ اس کے اوپر جتنے سیلف مارتے رہو نا, جتنے اس کے موٹر سائیکل کے کک مارتے رہو, the car will not start. So you have to know and understand the brain first. And when you understand and know the brain first, and then you assess and then you say, oh, I think now the child is ready for speech therapy. اب یہ بچہ speech therapy یا occupational therapy کے لیے ضروری ہے. 5 یا 6 دن therapy کے لیے میں تو کہوں گا بھائی میرے پاس 1-2 لاکھ روپے ہیں, اور شاباش یہ آپ لو, یا میرا تو کام کرو نا آپ, یہ کیا زما سر نہ وہ خلاص پہ کا نا زما بچے داخل سب. No, I'm not saying that. I'm not even saying that even basically. لیکن اس میں یہ ہے کہ the child actually gets the same routine. He knows that he has to get up in the morning. مما مجھے تیار کرے گی, میرا بیگ پکڑائے گی اور مجھے کہے گی آ جاؤ آپ معصومہ کے پاس چلے جاؤ. وہ کہے گا معصومہ, oh you are my mother and you are so beautiful and you are so good. وہ he will actually start affiliating معصومہ as mother. And you have to break that. You have to really break that basically, کہ جو کنٹینیوس وہ جو ہوتا ہے نا کہ کیا نام ہے ایک اسٹرکچر اس طریقے کو برین کو چینج کرنا پڑتا ہے. And I think what you know exactly اور تو تم دیکھو کہ جو آپ پلیز بیٹھیے, اور جو میرا خیال میں آپ مجھ سے اگری کرتی ہوگی, مہین آپ بھی مجھ سے اگری کرتی ہوگی کہ جو بیسٹ اسپیچ تھراپسٹ ہے نا از یو اینڈ از یو. اور جو اس کو ٹھیک کرنا یار, شور کرنا شروع کر دیا. دا بیسٹ چیز جو ہے نا, جو سائیکالوجسٹ جو ہے نا آپ ہو, مدر کی جو سائیکالوجی اپنے بچے پہ جو سمجھ سکتا ہے نا, میں کہتا ہوں کسی سائیکالوجسٹ کو لے آؤ, کسی پیڈیٹریشن کو لے آؤ, یا کسی کو بھی لے آؤ نا, وہ نہیں سمجھ سکتا جو آپ اپنے بچے کو سمجھ سکتے ہیں. اور جو ماں کر سکتی ہے نا, میرا خیال میں کوئی دنیا کا کوئی بندہ بھی نہیں کرتا. لیکن ماں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلی بیچاری نہیں کر سکتی, کیونکہ دس ورلڈ ہیز بیکم ویری difficult, it's a world full of dangers basically. اور ایک بچہ بھی بیچارہ جو اس کو تھوڑا سا ڈیولپمنٹلی ڈیلیڈ ہو چاہیے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو ماں کہتی ہے اوہ میں اب کدھر جاؤں. ہسبینڈ کہتا ہے اوہ زیخو بزی ایم, زما خو کار دے, زی اسپتال کے کار کوم, زیخو سیکرٹری ایم, زیخو منسٹر ایم, زیخو بل چاہتا جرتا پسوم, نو تو پوشا اور معشومان پوشی تو سکے نو کوا. سو ہسبینڈ کے بغیر عورت بیچاری اکیلے کام نہیں کر سکتی, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرا خیال میں آپ سب کو یہ پتہ ہوگا, میجورٹی کو پتہ ہوگا, عالیہ, I actually don't see any child without mom and dad. میں ہمیشہ مم اور ڈیڈ پیرنٹس کے سوا کسی کو دیکھتا ہی نہیں. بالکل. میرے خیال سے مہوش میم کا سوال تھا کوئی. جی بچے مائک لے جاؤ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ برین اسکین کرتے ہیں, تو بعض بچوں پہ نیوٹرینٹس مسٹ ہوتے ہیں, جیسا کہ میرے بچے کی اسپیچ ڈیلے تھی, حالانکہ مجھے پتا تھا کہ کوکلیئر امپلانٹ ہے, اور ابھی بھی اس کا کوکلیئر امپلانٹ میں اس کا ہیئرنگ کا لیول بہت کم رکھا گیا ہے, کیونکہ 100 میں سے ہی از اونلی 60% ہیئرنگ ہے اس کی, کیونکہ وہ الاؤ نہیں کرتا, اس سے زیادہ وہ بالکل الاؤ نہیں کرتا. 6 منتھ کے بعد اس کی میپنگ ہوتی ہے. ایک پیرنٹ نے بڑا پریشرائز کیا کہ آپ فش آئل سٹارٹ کرائیں, جادو ہوگا بولنے لگے گا, جادو ہوگا بولنے لگے گا. فش آئل سٹارٹ کرائی, اور وہ اتنا ایگریسو ہو گیا کہ لٹرلی اس نے گھر کے دروازے توڑ دیے. تو یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جی دیکھو بڑا آئی تھنک ریئلی گڈ کوشچن, ریئلی ایکسلنٹ کوشچن. نیوٹرینٹس کی تم نے بات کی ہے نا,
میرا خیال میں میرے تھراپسٹ جو ہے نا مدیحہ اور ساجد دونوں کنفرم کریں گے کہ ہمارے 95% جو بچے ہم دیکھتے ہیں ان میں ہم جس کو وائٹامن ڈی کرتے ہیں نا حلق اگئی بونز کو خطی ٹک ٹاک تھی گرزی داسے گرزی جو شونو ماتے ہی دان کے I don't do vitamin D11s just for the bones basically. Vitamin D actually controls your calcium, potassium, all those kind of things. یہ ساری چیزیں I'm sorry میں ایک دم انگریزی بہت تو پتہ نہیں 30-35 سال وہاں پہ گزار پی کیا وہ دماغ میں وہی رہتا ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیلشیم پوٹیشیم میگنیشیم جو ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اینڈ دا ایکشن پوٹینشیل within the brain actually works because of that. ہم وائٹامن ڈی اس لیے دیکھتے ہیں اور میں آپ کو اپنے پیشنٹس کے متعلق ڈیٹا آپ کو بتائیں گے 1 سال کے بعد کیونکہ it's too early. We have been working for almost 10 months. 99% of the children have got very low vitamin D which affects the calcium, potassium, action potential. اگر برین میں اگر یہ برین نارملی نا اس طرح ہوتا ہے اس میں نیورونز سب نیورونز آپ بولو کہ 10 خبر ہے نا نیورونز جو بلتا ہوئی دا خبر ہوگا دا سے ہوگا دا سے ہوگا دا سے ہوگا دا ہوگا نا نو بٹ ان سم چلڈرن دس از the things which are action potential is not occurring or happening. The brain actually functionality is like this. آپ کو لوگ خبر ہی نہیں آگا وہی منڈا ہوا دا گورا بتا دا سے کوا دا سے کوا بس پہ لگیا بتا سے کوا if you correct just small simple little things like calcium vitamin D majority کا ferritin level کرتے ہیں ferritin levels about 99% میں I need ferritin levels approximately 500 to 600 اس لیول تک مجھے چاہیے ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں گا majority of the children which we see about 95 to 99% of the children ان کا جو ferritin level جو ہوتا ہے it is below 100 there is literally no actually oxygenation or any nutrition to the brain at all basically. You correct these small little things 3 مہینے کے بعد بچہ آتا ہے وہ ایک سوات سے نا ایک کوچ آئی تھی کوچ کے امام صاحب ہم پکے ناستو نور کسان ہم پکے ناستو اگر ټول دا ویل چې بھئی بس مونږ راغلی یی تاسو سره ملاویږو نو ہم سے ملے تو تھے میں نے کہا میں نے کوئی غلط کام کر دی کہ سوات والے سارے آگے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہ آیا ادھر سے تو اس نے کہا کہ جی دا معشوم درے میاشت اول بالکل بیخی خبر نہ کولو اینڈ آفٹر 4 months وہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہو گیا اور امام صاحب اور مسجد سے وہ لوگ سارے آئے تھے ہم سے تھوڑا بہت ملنے کے لیے so I think it's very very important it's very very important small little things matter a lot اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کوکلیئر امپلانٹ اور برین کا جو ہوتا ہے برین کو جب تک آپ دیکھو نہیں ہم برین سکین کرتے ہیں اور I would say about 30 to 40% جو ہوتا ہے برین ایب نارمل ہوتا ہے اس پہ ڈیمائلینیشن ہوتی ہے بعض میں پیری وینٹریکولر لیوکوملیشیاز ہوتے ہیں بعض میں برین ایٹروفی ہوتی ہے بعض میں اور پرابلمس ہوتی ہیں یہ نام کمپلیکیٹڈ ہے بٹ دیٹس اونلی فار اس دین وی نو کہ آئی ایم ناٹ ڈیلنگ ود اے سمپل چائلڈ ہو ہیز گاٹ اے ڈیولپمنٹل ڈیلے اور آٹزم and 30 to 40% is quite a high thing basically اور لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم پیرنٹ کو کہتے ہیں کہ بھئی it will take a little bit more longer time period basically اور کرنے والا پتہ تم لوگوں کو کیا ہے کرنے والا رب العالمین ہے وہ اللہ پاک ہمیں سامنے کھڑا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے راشا ڈاکٹر اشرف پاکی کینا آگئی بلیسنگ دے اور جیسا کئی تو آگا رب العالمین کہی ٹھیک ہے نا No, I think I believe in Rabbul Alamin and Allah Pak bande zama believe there stasum de. When you all believe in Rabbul Alamin, Allah Pak, things get better. Things just get better. کوئی اور سوال؟ نہیں میم آپ تھینک یو کر دیں.
Thank you everyone for joining us, and don't think that this was just a one-off meeting and this is going to end here. Inshallah, this is our mission, to have an inclusive and accepting society for all our kids, and inshallah we will achieve it very soon, inshallah. Thank you all. Group photo. I would like you all to come for a group photo, and after that we have some colors and drawing books for the kids. प्लीज आप लोग ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं सारे. Baba will not.